آدمی کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر سمجھنا ہے سمجھو, نہیں سمجھنا ہے تو فإنك لا تهدي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. ہمارے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے چاروں پانچوں دسیوں اماموں کے بھول بھلائیوں میں بھٹکے رہو. اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ سارے ائمہ لات ماریں گے, لات مار مار کر انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, اور تمہاری طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھیں گے. یہ تمہارے دشمن ہوں گے, کیونکہ نہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پیچھے چلو, یہ ملاؤں نے کہا ہے ان کے پیچھے چلو, فلانے کے پیچھے چلو, فلانے کے پیچھے. انہوں نے نگاہ بچاروں نے وہ بری ہیں, وہ برات کا اظہار کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں تو میں ابھی بتاؤں گا. تو نبی علیہ السلام, میں تسلسل ذرا سا ایک میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. اہل حدیث کا تسلسل کیا ہے. نبی کریم ذرا اس میں اپنے دعوت کی دلیلیں تو دوں گا, لیکن ذرا اس تسلسل کو, تاریخی تسلسل کو اپنے دماغ میں مختصراً, بہت ہی مختصر لائٹ انداز میں آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہ رہا ہوں, اور میں اپنے موضوع تک پہنچ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنہری دور گزر گیا, سنہری زمانہ گزرا. مسلمان ایک قبلہ, ایک ہی نبی, ایک قرآن, ایک حدیث کے ماننے والے, مومنین, متقین, محسنین, ہے نا, طائفہ منصورہ جماعت کے نام سے پہچانے اور جانے جاتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہیں جماعت کہا گیا, انہیں طائفہ منصورہ کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا. کوئی گروہ, کوئی پارٹی, کوئی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. ایک جماعت تھی مسلمانوں کی, ٹھیک ہے, ایک گروہ تھا مسلمانوں کا. قبائلی موجود تھے, خاندان موجود تھے, مہاجرین اور انصار کے پیمانے پر دو گروہ موجود تھے, لیکن وہ سب آپس میں متحد ایمان اور عقیدے پر, ان کو ایمان اور عقیدے نے ایک کیا ہوا تھا, وہ بھائی بھائی تھے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شیطان نے شرارت کی اور مہاجر اور انصار میں اس طرح کے کچھ خیالات اور اس طرح کے کچھ کسی موقع پر شیطانی انداز لگانے کی کوشش کی, اور مہاجرین اپنے لوگوں کو پکارنے لگے, انصار اپنے لوگوں کو لڑائی کے لیے پکارنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر گھسیٹتے ہوئے ان دونوں کے درمیان پہنچے. قریب تھا کہ تلواریں میان سے نکل جائیں اور مہاجر اور انصار آپس میں ٹکرا جائیں اور ختم ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابی دعوى الجاہلیہ وانا بین اظہرکم دعوها فإنها ممتنہ. اے میرے صحابہ, میں موجود ہوں اور یہ جاہلیت کی تفریق ابھی سے شروع کر رہے ہو, جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. ارے یہ جاہلیت کے نعرے ہیں, یہ جاہلیت ہے, تفرقہ مت پیدا کرو, اختلاف مت پیدا کرو, میں موجود ہوں. فإنها ممتنہ, یہ گندی چیز ہے, گندی سے پرہیز کرو. یہ کبھی کبھی شیطان نے اس طرح کی شر پسندی کی مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے, لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سدباب کیا اور پھر مسلمانوں کو متحد کیا. اس طرح سے عصبیت جاہلیہ کا خاتمہ, جاہلیہ کا خاتمہ ہوا. ہر مسلمان مکمل اسلام کا پیروکار تھا اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے. نہ کوئی نسبت تھی, نہ کوئی تمیز تھی, سب مسلمان تھے. الحمدللہ محسنین, متقین کے نام سے وہ جانے اور پہچانے جاتے تھے. امام مورخ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على منهاج واحد في اصول الدين وفروعه غير من اظهر وفاقا واظهر نفاقا. فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور مسلمان ایک ہی طریقے پر, ایک ہی منہج پر, ان کا اصول عقیدہ اور ان کے فروعات جو مسائل تھے سب ایک ہی طرح کے تھے. ان میں کوئی فرق اور کوئی تمیز نہ تھی, سوائے منافقین کے اور ان لوگوں کے, ان کی بات الگ تھی. لیکن مسلمان ایک جماعت, ایک منہاج, ایک طریقے کے اوپر قائم و دائم تھے. نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اور پھر صحابہ کرام کے اندر چند جزوی بسیط اختلافات پیدا ہوئے, مگر اختلافات کئی تھے. میں ان اختلافات میں جانا چاہتا, اور جب اختلافات پیدا ہوئے, صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتلائی, اختلافات ختم ہو گئے. یہاں تک کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کی خلافت پر بھی اختلاف ہوا, لیکن بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سن کر تمام صحابہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر باتفاق بیعت کی اور ایک پلیٹ فارم پر آ گئے. کوئی جماعت نہیں, کوئی نہیں, فتنے مٹ گئے,
دل جمع ہو گئے اور ملت واحدہ جسد واحد کی طرح بن گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ امت چلتی رہی. چند ایک حادثے فرقہ بندی کے زمانے ابو بکر صدیق میں ہوئے، جیسے مانع زکات کا فرقہ نکلا، مرتدین کا فرقہ، مسلمہ کذاب کی نبوت کے اقراریوں کا، لیکن ابو بکر صدیق کی حکمت اور ان کی ہوش مندی اور ان کی دانائی اور ان کی تلوار نے ان سب کا خاتمہ کیا اور اس طرح سے وہ فتنہ بھی ختم کر دیا گیا. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنائے گئے. امت ایک رخ پر چلتی رہی. کوئی جماعت عمر بن خطاب کے زمانے میں بھی نہیں، 12 برس تک تقریباً 11-12 برس تک ایک رخ کے اوپر جمع امت مسلمہ چلتی رہی، حتیٰ کہ ایک عظیم فتنہ پیدا کا دروازہ کھولا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ وہ فتنے کا تالا توڑا جائے گا، اس کے بعد وہ فتنہ وہ پھر دروازہ بند نہیں ہوگا. یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجوسی نے شہید کر دیا، شہید کر دیے گئے. پھر امت نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر، اپنا خلیفہ منتخب کیا اور حضرت عثمان غنی منتخب کر لیے گئے. ابو بکر اور عمر کے زمانے پھر لوٹ آئے اور پھر وہی عدل و انصاف کا معاملہ چلتا رہا اور امت ترقی کرتی رہی. افریقہ کے صحراؤں تک اسلام کی سرحدیں پہنچ گئیں اور یورپ تک اسلام کی اذانیں گونجتی رہیں اور امت آگے بڑھتی رہی. یہاں تک کہ ایک یہودی خبیث ابن الاسود عبداللہ ابن سبا حقد اور حسد اور بغض میں چور، وہ آ کر کے حضرت عثمان غنی کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں مسلمان، وہ یہودی تھا، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن دلوں کے اندر اس نے کفر کو اور اپنے خبث کو چھپایا ہوا تھا. چنانچہ اس نے وہاں سے فتنے کی بیج اس نے ڈالی، اسلام کا لبادہ اوڑھا، شکل و صورت مسلمانوں جیسی بنائی، نمازی، زکات حج کرنے لگے، یہ تمام سب کچھ انہوں نے شروع کیا، مگر دلوں میں بغض اور کینے رکھتے ہوئے خفیہ طریقے سے وہ امامت علی کی فرضیت کی دعوت دینے لگا کہ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے یہ علی کی خلافت جو ہے چھین لی ہے، اصل حقدار اس کے علی ابن ابی طالب تھے. یہاں سے اس نے لوگوں کو ابھارنا شروع کیا، محبت علی کا دعویٰ کیا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. کس سے؟ ہاں، یاد رکھنا اس پوائنٹ کو، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. کسی کی محبت کا دعویٰ کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے جب تک کہ اس کے طریقے اور اس کے منہج کے مطابق اس کا عمل نہ. ہاں، محبت علی کا اس نے دعویٰ کیا. نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ایک جلیل القدر صحابی کی طرف، داماد رسول حضرت علی کی طرف اس نے کی اور ان کا نام لے کر امت کے اندر فتنے کے اور اختلافات کی بیج بونا اس نے شروع کر دیا. مصر گیا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، حجاز گیا، لوگوں کو اس نے جمع کرنا شروع کیا اور ایک جمع غفیر مسلمانوں کی اس کی حامی ہو گئی اور اس کے پیچھے پیچھے وہ لوگ چلنے لگے اور نتیجہ کیا ہوا کہ 50 دن تک حضرت داماد رسول حضرت عثمان غنی کو مدینہ الرسول مسجد کے اندر، مسجد نبی کے بغل کے اندر 50 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا اور اس خبیث کی سازش پر بلوانیوں نے گھر کے اندر کود کر داماد رسول حضرت عثمان غنی کے سینے پر چڑھ کر آپ کی گردن مبارک کو آپ کے جسم سے الگ کیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا. یہ فتنے کا یہ نتیجہ ہوا. اس طوفان فتن میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. امت منقسم ہو گئی، 2 ٹکڑے ہو گئے اور اختلافات بڑھتے گئے. صفین کی جنگ جمل کی جنگ، حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک پارٹی، حضرت علی کی ایک پارٹی. پھر جنگ صفین جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے اور ہزاروں مسلمان ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوئے. یہاں تک کہ میرے عزیزو سن 40 ہجری میں خود حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوماً شہید کر دیا گیا. اس طرح سے طبعی موت مرنے والے ایک خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بقیہ 3 خلیفہ رسول جو تھے حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب شہید کیے گئے ہیں. ہاں، شہید کیے گئے ہیں. سمجھ آئے گا آپ کو؟ اس طرح سے پھر حضرت حسن بن علی، انہی بلوانیوں نے ان کو خلیفہ بنایا اور ان کو پھر حضرت حسن بن علی کی دانش مندی کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابن معاویہ سے موافقت کی اور تنازل اختیار کرتے ہوئے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی اور پھر خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا اور یہ ولایت بنو امیہ کے اندر آئی اور اس طرح سے میرے عزیزو یہ امت پھر آگے بڑھتی رہی. لیکن اختلافات کے دائرے وسیع ہوتے گئے، امت کے درمیان فرقے بننا شروع ہوئے، یہاں تک کی فکر و نظر کی بیس پر سیاسی پیمانے پر 4 فرقے اس وقت عالم وجود میں آئے. خوارج کا فرقہ جو حضرت علی کو کافر کہتا تھا،
ہے نا روافض کا فرقہ جو شیعہ علی کے نام سے جو شیعے ہیں جو حضرت علی کا نام لے کر کے اور حضرت علی کو معبود بھی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، المدد یا علی المدد یا علی المدد، اور ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور خلفائے ثلاثہ کو غاصب اور چور ان سے تبرئے کرتے ہیں. یہ رافضی شیعے یہ یہودیوں سے بدترین لوگ ہیں. اللہ ان کے شر اور فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. آج تک ان کا شر اور فتنہ اس امت کے سروں کے اوپر قائم و دائم ہے. یہ رافضی شیعوں کے فتنے ہیں میرے عزیزوں. اس طرح سے میرے عزیزوں 4 فرقے بنائے گئے، خوارج کا فرقہ، شیعوں کا فرقہ، اور اسی طرح سے قدریہ کا فرقہ، تقدیر کے منکرین قدر تقدیر کا فرقہ، اسی طرح سے مرجیہ کا فرقہ عالم وجود کے اندر آیا. اور یہ جو تقسیم، یہ جو 4 فرقے پیدا ہوئے، یا اس کے علاوہ جو تقسیمات امت کے اندر ٹکڑے ٹکڑے بننے لگی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اعلیٰ دلیل بھی بنی ہے. کس طرح سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ یہ 72 فرقوں میں بٹے ہیں. ستفترق امتی علی 73 فرقہ، لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلھا فی النار، کلھا فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، وہی ایک فرقہ جنت میں جائے گا. قیل یا رسول اللہ ما ہی، آپ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الا الجماعہ، جماعہ جو جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ جنت کے اندر جائے گی، مسلمانوں کی جو جماعت ہے. اسی طرح سے میرے عزیزوں ان 4 فرقوں میں سے پھر کئی فرقے ان کے اندر بنے. یہ 4 فرقے، قدریہ میں بھی کئی فرقے بنے، خوارج میں بھی کئی فرقے بنے، شیعوں میں بھی کئی 12 فرقے موجود ہیں شیعوں کے اندر، رافضیوں کے اندر، مرجیہ کے بھی کئی فرقے بنے. غلط اس طرح سے یہ خود آپس میں پھر بٹ گئے، پھر آپس میں یہ بٹ گئے. اس طرح سے میرے عزیزوں یہ مسلسل فرقے بنتے رہے، چبھ رہے تھے یہ کانٹوں کی طرح، اور آج بھی یہ چبھ رہے ہیں. اسلام کی بنیادیں، اس کی دیواریں ان کی شرپسندیوں سے بہرحال پارا پارا ہو رہی ہیں، مزلزل ہو رہی ہیں. اس کے بعد سے لے کر آج تک فرقوں پہ فرقے، جماعتوں پہ جماعتیں بنتی جا رہی ہیں. بدعات کا غلغلہ ہوتا جا رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے، کہیں سنت رسول کا انکار ہے، کہیں حدیث رسول کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے. منکرات معروف بن چکے اور معروف جو ہے یہ منکر بنتے جا رہے ہیں. سنتیں بدعت کہلائی گئی اور بدعتیں سنت کہلائی جانے لگی. اور اس طرح سے میرے عزیزوں اس طرح سے امت ٹکڑے. آؤ ذرا ایک بات بتاؤں، یہ آج تک جتنے بھی فرقے بنے ہیں زمانے خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر آج تک ان کو 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو فرقے بنے ہیں ان کی 4 نوعیتیں ہیں. ان کی 4 نوعیتیں ہیں، یعنی 4 وجوہات کی بنا پر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. ایک وجہ تو سیاسی ہے، کچھ سیاست کی وجہ سے، یعنی سیاسی وجہ سے وہ لوگ الگ الگ ہوئے ہیں. جیسے خوارج ہیں، شیعہ ہیں، قدریہ، مرجیہ ہیں، ان کے اندر کچھ سیاسی پالیسیاں بھی تھیں، اس وجہ سے یہ الگ الگ ہوئی. دوسری وجہ فرقوں میں بٹنے کی عقیدے اور فکری اختلافات کی بنا پر امت کے اندر ٹکڑے بازی ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے. جیسے معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، اسی طرح سے ماتریدیہ ہیں. یہ سب فرقے ہیں، یہ سب فرقے ہیں. ان کی تشریحات آپ ان علماء کرام سے سماعت فرمائیے گا. اہل احسا کے لوگوں، شیخ عبدالہادی ہیں، شیخ عطاء الرحمن ہیں، یا آپ کے استاد ہیں، ان سے سننا کہ ماتریدیہ کیا ہے، اشاعرہ کیا ہے، یہ کون سے فرقے ہیں، ان کا منہج کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کس طرح سے اسلام سے الگ ہوئے، یہ کیوں الگ. یہ تمام سب تشریحات نہیں اس مختصر سے وقت میں ان کی تفصیلات نہیں بتا سکتا. بہرحال تو عقیدی عقائد کی بنیاد پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جس کے اندر معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ ہیں. نمبر 3، تیسری شکل جو امت کے تقسیم ہونے کی تھی وہ مسلکی طور پر، مسلکی اور عقائد مذہبی طور پر الگ الگ ہوئے. جیسے صوفیوں کے طریقے ہیں، یہ قادریہ ہے، یہ تیجانیہ ہے، یہ رفاعیہ ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، یہ نقشبندیہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. تو عقائد کی بھی کیا کہتے ہیں مسلک کی بنیاد پر الگ الگ ہوئے. اسی طرح فروعات میں تعصب کی بنا پر، فروعی مسائل ہیں، اصولی نہیں، فروعی مسائل ہیں، جزئی مسائل ہیں، ان میں تعصب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بیجا طور پر کسی ناحق چیز کی حمایت، یہ تعصب بیجا بات ہے. لیکن خواہ بخواہ مرغے کی ایک ٹانگ لے کر کے اڑن، ہم مانیں گے کہ بس چاہے تم چاہے وہ غلط ہے پھر بھی غلط ہم مانیں گے. یہ ہے تعصب، کسی بھی جماعت سے تعصب. تو یہ فروعی مسائل میں تعصب کی وجہ سے بھی فرقے بنے. جیسے ان کے اندر حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، ظاہری ہیں، یہ تمام سب فرقے ان تعصبات کی بنا کے اوپر عالم وجود میں آئے. تو یہ اختلافات یا تو سیاسی تھے، یا تو عقائد کے اختلافات کی وجہ سے الگ ہوئے، یا مسلکی اور فروعی تعصب کی بنا پر امت کو پارا پارا کر کے ان اختلافات میں رکھ دیا. جبکہ اس کے برعکس
ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، خلاص مسلمان ہو جاتا تھا، نہیں ہو جاتا. لیکن آج اگر کوئی ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا اس کے لیے یہ کافی ہے؟ نہیں. پھر اس کے بعد اسے کیا کیا بننا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کو اس کی فہرست معلوم. کلمہ لا الہ پڑھنے کے بعد میں اسے کیا کیا بننا ہے آپ کو اس کی فہرست معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کلمہ لا الہ پڑھنے کے بعد میں پہلے مسلمان ہو جاتے تھے. آج مسلمان ایسے نہیں ہوں گے. آج یا تو آپ حنفی بنے، یا شافعی بنے، یا رافضی بنے، یا اشعری بنے، یا ماتریدی بنے، یا حنفی بنے، یا پھر اس کے بعد میں پھر قادری بنے، پھر چشتی بنے، پھر نقشبندی بنے. یہ تمام سب تفصیلات چلتی ہیں جناب عالی.